نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج ہم دیکھنے والے ہیں آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ تو سورۃ الدخان کی آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں، جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے اور بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے، جو بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اور اللہ کے دو صفات یہاں بتائے گئے کہ سمیع اور علیم، یعنی اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے اور اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اشارہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور نہ کسی انسان کی طرف سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اپنے فرشتوں کے ذریعے اس زمین پر بھیجا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور لوگوں کو یہ قرآن گمراہی سے بچا سکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، یعنی پروردگار آسمانوں اور زمین کا ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہی آسمان اور زمین کا خالق ہے اور مالک ہے، یعنی اللہ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ نے ہی اس آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا۔ اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان کی ہر مخلوق بھی اس کی ہی ملکیت ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں یا جنات ہوں۔ اگر انسان ایمان لائے تو یہ کائنات کی ہر چیز اس کے ایمان کی دلیل بن جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو یہ نصیحت دیتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی اگر انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کے دلیلیں اسے ملتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو، ہر مخلوق کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو سمجھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، جس کا ترجمہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ اس آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں، یعنی اللہ کی وحدانیت پر دلیل دی گئی کہ زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہیں، اور انسان کو یاد دہانی کرنا چاہیے کہ نہ صرف تمہارے رب بلکہ تمہارے باپ دادا آبا و اجداد کا رب بھی وہی ہیں۔ یعنی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ جو ہے ان کو تنبیہ دینا چاہتے ہیں، ان کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو پکڑتے تھے۔ اس پر رد کیا گیا کہ تمہارے باپ دادا بھی اسی اللہ کے بندے تھے، یعنی جس باپ دادا کے نقش قدم پر تم چلتے ہو تو یاد رکھو کہ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کی حکمت اور ہر چیز کی قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، کیونکہ وہی ہر مخلوق کو زندہ بھی کرتا ہے اور وہی ہر مخلوق کو مارنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو اس آیت سے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہم سب کو یقین کرنا ہے اور اس ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل ہم فی شک یلعبون،
بلکہ وہ کفار جو مشرک تھے، مکہ کے مشرک، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل تماشے میں مشغول ہیں۔ یعنی یہ آیت ان مشرکوں کے لیے ہے جو مکہ کے کافر تھے، مشرک تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دنیا کو کھیل تماشے میں لے رہے ہیں۔ یعنی کفار قرآن اور قیامت کے بارے میں شک میں ہیں، یعنی انہیں یقین نہیں ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور جو قیامت آنے والی ہے اس کے اوپر بھی شک و شبہ میں ہیں کہ وہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہاں پہ لعیون یعنی کھیل میں مشغول ہونا، مطلب یہ کہ دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت، تجارت اور کھیل کود میں ڈوبے رہتے تھے۔ یعنی ان کافروں کا بس یہی دماغ میں یہی تھا کہ جو دنیا ہے وہی ان کی اصل زندگی ہے، اور اس کے بعد ان کی کوئی زندگی ہونے والی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ غفلت اور شک انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور قرآن اور پیغمبر کی بھی وہ انکار کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جو غفلت اور شک میں جو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ اس لیے اپنے ایمان سے محروم ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یعنی بس اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے ایک ظاہر دھواں نکلے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مشرکین مکہ کو، کافر ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے ایک ظاہر دھواں نکلے گا۔ تو اس دھوئے سے مراد یہ جہاں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، تو اس سے دو روایتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ دنیاوی واقعہ ہے، یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ مکہ والوں پر آیا قحط تھا جس میں بھوک کی شدت سے آسمان دھواں سا دکھائی دیتا تھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی بعض مفسرین اور احادیث میں آیا کہ قیامت کے قریب یہ حقیقی دھواں آسمان سے ظاہر ہوگا جو مومن کو ہلکا سا متاثر کرے گا مگر کافر کو سخت تکلیف دے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو پہلے حدیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کوفے کی مسجد کے دروازوں کے پاس جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک حضرت اپنے ساتھیوں میں کچھ سنا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے دن منافقوں کے کانوں اور آنکھوں میں بھر جائے گا اور مومنوں کو مسل زکام دے جائے گا۔ ہم وہاں سے جب واپس لوٹے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ لیٹے لیٹے بیتابی کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور میں تکلیف کرنے والوں میں نہیں ہوں، اور یہ بھی علم ہے کہ انسان جس چیز کو نہ جانتا ہو وہ کہہ دے کہ اللہ جانے، یعنی واللہ عالم۔ تو یہاں پہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس حدیث کا خلاصہ کرتے ہیں کہ سنو، میں تمہیں اس آیت کا صحیح مطلب سناؤں گا۔ جبکہ قریشوں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسا قحط آیا تھا ویسے ہی ان پر بھی آ پڑے۔ تو وہ دعا قبول ہوئی اور ایسی خشک آئی کہ انہوں نے ہڈیاں اور مردار چبانا شروع کیا، اور آسمان کی طرف نگاہیں ڈالتے تھے تو دھوئیں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کو چکر آنے لگے، اور جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو درمیان میں ایک دھواں نظر آتا۔ اسی کا بیان ان دو آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جیسے ہی یہ عذاب ان پر آ پڑا تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ہلاکت کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا اور اپنے جناب باری اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، تو
یہ بارش برسی، اور اسی کا بیان اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ عذاب ہٹتے ہی یہ لوگ پھر سے کفر کرنے لگے۔ اسے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا عذاب ہے، کیونکہ آخرت کے عذاب تو ہٹنے یا کھلنے یا دور ہوتے نہیں ہیں۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے دھواں جو قریب قیامت کے آئے گا۔ آج کے آیتوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور اللہ ہی آسمان اور زمین اور ہر چیز کا رب ہے، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا عبادت بھی اسی کے لائق ہے۔ اور کفار کی اصل بیماری یہ تھی کہ وہ کھیل کود میں غرق ہو کر شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اور دخان ایک تنبیہ ہے، یعنی دھوئیں کا آنا ہر کسی کے لیے ایک وارننگ ہے کہ اللہ جب چاہے عذاب اتار سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں اللہ کے احکاموں کی پیروی کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم برحمتہ ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔